السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت سلامتی کے ساتھ ایمان اور تقوی کی بہترین حالتوں میں رکھیں۔ آج الحمدللہ سورۃ العادیات کی آیہ نمبر 7 پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربي زدني علما، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم فقهنا في الدين، آمين یا رب العالمین۔ سورۃ العادیات آیا نمبر 7۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَہید، اور یقیناً وہ خود بھی اس پر گواہ ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ انسان کی۔ لاسٹ آیا میں ہم نے پڑھا کہ بے شک انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرہ ہے، اور اب یہاں پر انہو آیا، ہو جو ہے یہاں پر زیادہ تر مفسرین اکرام کہتے ہیں کہ انسان مراد ہے اس سے، ٹھیک ہے؟ یعنی انسان کو پتہ ہے کہ وہ کہاں کہاں پر رب کا حق مارتا ہے، کس کس طرح ناشکری کرتا ہے، تو ہو سے مراد انسان ہے۔ کچھ مفسرین نے یہاں پر یہ بھی مراد لیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون شکر گزار ہے اور کون ناشکری کر رہا ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین اکرام نے انسان ہی کو یہاں پہ مراد لیا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اللہ ذالکا، اللہ ذالکا، اس پر، کس پر؟ کنود پر، ٹھیک ہے؟ کیا ہے کنود پر؟ لاشہید، البتہ گواہ۔ اچھا جی، اب اس آیہ مبارکہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان خود اپنی ناشکری پر وٹنس ہے، گواہ ہے۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ہم نے بہت دفعہ سنا ہے نا کہ انسان خود اپنے کیے ہوئے پر گواہ ہوگا، اس کے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں سب گواہی دیں گے جو جو اس نے کیا ہے اس کے اوپر۔ تو انسان کی ناشکری جو ہے وہ اس کے افعال سے، اس کے اقوال سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ سورۃ القیامہ میں آتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیر، کہ انسان خود اپنے اوپر حجت ہے، کہ انسان اپنے خیالات، جذبات اور کردار کے بارے میں خود اس کو سب کچھ پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اگر انسان کوئی صحیح قدم اٹھاتا ہے، نیکی کی طرف جاتا ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ میں یہ کام کس نیت کے ساتھ، کس ارادے کے ساتھ کر رہا ہوں، ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ اسی طرح اگر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ اس کام کو کرتے ہوئے میری انٹینشن ایکچولی ہے کیا، اور میں یہ غلط کر رہا ہوں اگین یا ٹھیک کر رہا ہوں۔ تو انسان کو اپنے ہر عمل کے بارے میں خود پتہ ہے کہ وہ ایکچولی کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ اپنے رب کی کہاں کہاں ناشکری کر رہا ہے وہ یہ بھی بات جانتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اشرف المخلوقات، انسان کو دے دی اللہ تعالیٰ نے عقل، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہے کہ انسان اس عقل کا استعمال کس طرح سے کر رہا ہے۔ تو سب سے بڑی کنگڈم جو ہے اس انسان کی ہے جو اپنے نفس پر حکمرانی کرتا ہے، یعنی وہ نفس کے تابع نہیں ہے بلکہ نفس اس کے تابع ہے، وہ اپنے نفس کو اپنی مرضی کے مطابق چلا رہا ہے، تب تو یہ عقل کا درست استعمال ہے۔ اور اگر آپ جو ہے اپنے نفس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو پھر آپ اپنی جو عقل ہے اس کو صحیح استعمال نہیں کر رہے، تو یہ عقل بھی نعمت ہے، پھر آپ یہ نعمت صحیح استعمال نہیں کر رہے۔ تو ناشکری سے دور رہنے کے لیے، کانشیس انسان بننے کے لیے ہمیں کن دو باتوں پر عمل کرنا چاہیے؟ ایک یہ کہ عقل کو وحی کے تابع کر لیں، اور نمبر 2 اپنی زبان کو بہت سوچ سمجھ کر کنٹرولڈ وے میں وحی کے مطابق جو ہے استعمال کریں۔
پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ ناشکرے پن سے بچائے۔ اب یہ جو گواہی کی بات ہے نا، جو اس آیا میں کی گئی ہے کہ انسان خود گواہ ہوگا، یہ ہمیں قرآن پاک میں بھی اس کی تفسیر جو ہے ہم سورہ یاسین کی ایک آیا سے لیتے ہیں، 65 میں آتا ہے، سورہ یاسین آیا نمبر 65۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر، اور ہم سے کلام کریں گے ان کے ہاتھ، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے بوجہ اس کمائی کے جو وہ کرتے تھے۔ تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے جو جو کیا، ہمارے پاؤں جس جس راہ پر چلے، تو وہاں پر یہ سب گواہیاں لکھ دی جائیں گی، اور ہمارے باڈی آرگنز ہی ہمارے خلاف جو ہیں وہ گواہ بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے سورۃ النور میں آتا ہے آیا نمبر 24 میں، یوم تشہد علیہم السنتہم وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جس دن ان پر ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے بوجہ اس کے جو وہ عمل کرتے تھے۔ تو ہم نے یہ تو دیکھا کہ انسان خود اپنی ذات، اس کی ذات گواہ ہوگی اس کے ہر ہر فعل پہ۔ انسان کا دل گواہیاں دے گا اس دن، انسان کے ہاتھ، پاؤں، زبان، گویا کہ ہر ہر چیز آپ کے خلاف گواہی بن جائے گی۔ اور صرف خلاف گواہی نہیں بنے گی، بلکہ اگر آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہے، اچھی ڈیڈ ہے آپ کی، تو آپ کے حق میں بھی وہ گواہ بنیں گے۔ تو یہ گواہیاں دو طرح کی ہوں گی، آپ کے حق میں بھی ہوگی اور آپ کے اگینسٹ بھی یہ گواہی ہوگی۔ لیکن اس سورۃ العادیات کی اس آیا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اوپر جو پہلی آیت تھی اس میں ناشکر پن کا تذکرہ کیا گیا، اور اب بات آ رہی ہے کہ اس ناشکر پن پر انسان خود گواہ ہوگا۔ پھر ہم نے دیکھا ہے سورہ یاسین اور سورہ نور سے کہ اس کے کس طرح سے باڈی پارٹس اس کے خلاف گواہی دیں گے اس دن۔ اور اس کے علاوہ ہم اب دیکھیں گے کہ قیامت کے دن انسان کے اوپر اور کون کون گواہ ہوگا۔ قرآن پاک کے ہی مختلف حوالے آپ کے سامنے بھی میں رکھوں گی۔ تو دو ہم نے پڑھ لیے سورہ یاسین اور سورہ نور میں، اور پھر اب ہم دیکھیں گے سورۃ الزلزال آیا نمبر 4، یومئذ تحدث اخبارها۔ اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی۔ کون خبریں بیان کرے گی؟ زمین، یعنی زمین بھی اس دن گواہی دے گی۔ تو زمین کا وہ حصہ جہاں پہ آپ نے کوئی بھی گناہ کیا ہے تو وہ اس دن گواہی دے گا، زمین کا اتنا حصہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو آپ کی ظاہر ہے اس اچھے کام کے لیے بھی وہ زمین گواہی دے گی۔ پھر سورۃ البروج میں آتا ہے آیا نمبر 3 میں، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور حاضر ہونے والے اور حاضر کیے ہوئے کی۔ تو دن کو بھی گواہ بنایا جائے گا، زمین کو بھی گواہ بنایا جائے گا۔ پھر ہم نے دیکھا آپ کے باڈی پارٹس بھی آپ کے لیے گواہ ہوں گے۔ پھر آتا ہے سورہ انفطار میں آیا نمبر 10 to 12 ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اور بے شک تم پر یقیناً نگران ہیں جو معزز لکھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعنی جو کرامن کاتبین ہیں، جو ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، وہ بھی گواہی دیں گے۔ سورہ کہف 49۔ تو نامہ اعمال جو ہمارا ہے وہ ہمارے لیے گواہی ہوگا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رکھ دی جائے گی کتاب، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، بس آپ دیکھیں گے مجرموں کو ڈر رہے ہوں گے، مما فیہ، اس سے جو اس میں ہوگا، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے افسوس ہم پر۔ پھر سورۃ النساء میں آتی ہے ایک اور گواہی کا ذکر، 41 آیا ہے جس میں ہے وَجِئْنَ بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور گواہ لایا جائے گا، ٹھیک۔ پھر اللہ تعالیٰ گواہ ہوں گے، یہ 8ویں گواہی تھی، اللہ تعالیٰ گواہ ہوگا۔ ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں کفا باللہ شہیدہ، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے اور وہ کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی گواہی تو اٹ سیلف
سب سے بڑی گواہی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر معاملے کو دیکھ رہے ہیں، ہمارا ہر کام جو ہے اس کے سامنے ہے، کوئی بات ایون ہمارے دلوں کے ارادے بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہاں پر ہم نے اب قرآن پاک کے مختلف مقامات پر جن گواہیوں کا ذکر ہے ان کو پڑھا، اور سورۃ العادیات کی بات کریں تو وہاں پر انسان کے خود پر گواہ ہونے کی بات کی گئی ہے۔ سورہ یاسین اور سورہ نور میں بھی ہمیں یہ ذکر ملتا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں ان کو پہچانیں، ان کی قدر کریں اور ان کا بہترین طور پر شکر ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ہدایت کی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی اچھا کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا بہترین قدردان بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔